السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ امروزیہ کی قسمت اس کی یاوری کر رہی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی وہ شیرکو کا نشانہ بننے سے بچ گئی، ورنہ وہ بھی خواجہ سرائے یارکتش اور جبار کی طرح اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتی۔ امروزیہ اس وقت خیمے کے باہر ننگی تلوار سے مسلح پہرا دے رہی تھی، جبکہ خیمے کے اندر خواجہ سرائے یارکتش اور جبار امیر عماد الدین زنگی پر خنجروں سے وار کر رہے تھے۔ یارکتش اور جبار نے اپنا کام ختم کرنے کے بعد خیمے سے باہر آنے میں تاخیر کا مظاہرہ کیا تھا، لہذا امروزیہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں خیمے کے اندر جھانکا، جہاں پر امیر کا جسد خاکی خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور خواجہ سرائے یارکتش اور جبار گھبراہٹ کے عالم میں خیمے کے کونے میں کھڑے تھے۔ شمع کی مدھم روشنی میں دونوں کے خنجر ان کے آقا کے خون سے تر بتر تھے۔ یہ وہ آقا تھا جس نے یارکتش کی بچپن سے پرورش کی تھی، جبکہ جبار گزشتہ 8 برس سے امیر کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ امروزیہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا وجہ ہے تم لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ یارکتش نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ باہر تمہارے پاس کون موجود تھا؟ امروزیہ نے سخت گیر لہجے میں کہا، زیادہ وہم نہ کرو اور باہر آ جاؤ، میرے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ جبار نے کپکپاتے لہجے میں کہا، باہر ایک مرتبہ پھر دھیان سے دیکھو۔ امروزیہ بخوبی جانتی تھی باہر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی ان کے سر پر خون سوار ہو چکا ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی گردن گھما کے چاروں طرف دیکھا اور اطمینان کیا۔ ہر سو ہوح کا عالم تھا۔ خیمے کے پہرے دار پہلے خریدے جا چکے تھے، وہ حسب منصوبہ خیمہ چھوڑ کے بھاگ چکے تھے۔ امروزیہ نے قیمتی جواہرات کے ایک ایک ہار سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے وہ نمک حرامی پر آمادہ ہوئے تھے۔ امروزیہ نے خیمے کے اندر جھانکتے ہوئے دونوں کو اطمینان دلایا اور کہا، جلدی سے باہر نکلو، باہر کوئی نہیں ہے۔ خواجہ سرائے یارکتش نے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، غور کرو، باہر کسی کو چلنے پھرنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ امروزیہ ذرا ٹھیک سے اطمینان کر لو، اگر شیرکو آ گیا تو ہمیں عبرت کا نشانہ بنا دے گا۔ امروزیہ نے کہا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، جلدی کرو، کسی وہم میں نہ پڑو۔ خواجہ سرائے یارکتش اور جبار گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلے۔ وہ دونوں شیرکو کے خوف کی وجہ سے خیمے سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ شیرکو حقیقت میں ان کے لیے پیغام اجل ثابت ہوا۔ جبار نے چونکتے ہوئے کہا، گھوڑے کی آواز۔ خواجہ سرائے یارکتش اور امروزیہ بھی سہم کر رک گئے۔ وہ بھی کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ امروزیہ نے کہا، بالکل یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی سوار ادھر ہی آ رہا ہے۔ امروزیہ کی بات سن کر جبار فی الفور یارکتش کے ساتھ لپٹ گیا۔ بھائی یارکتش، میرا کچھ کرو، شیرکو مجھے ہلاک کر دے گا۔ یارکتش نے جبار کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا، ہوش کے ناخن لو۔ امروزیہ نے غصے کے عالم میں کہا، بزدل، میں تجھے شیر کا بچہ سمجھتی تھی، لیکن تو بکری کا بچہ نکلا۔ اگرچہ جبار بزدل نہ تھا، وہ نمک حرام بھی نہ تھا، مگر وہ یارکتش کی دوستی نبھانے اور امروزیہ کی محبت میں اندھا ہو کر گھناؤنا اور مکروہ فعل سر انجام دے چکا تھا۔ اگرچہ اس نے میدان جنگ میں داد شجاعت حاصل کی تھی، لیکن جب اس نے اپنے آقا پر خنجر اٹھایا تو اس کے کانوں میں آواز گونجی، جیسے مرحوم امیر کچھ کہہ رہے ہوں، او بدبخت نمک حرام، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے ہی سائے میں پل کر جوان ہونے کے بعد مجھ پر بھی خنجر تانے کھڑے ہو؟ تم باپ کی شفقت سے محروم تھے، میں نے تجھے باپ کی شفقت سے نوازا۔ تیری ماں موت کے آغوش میں چلی گئی تو میں نے اپنے لطف و کرم سے ممتا کے زخم بھر دیے، اس کے باوجود بھی تو مجھ پر خنجر تانے کھڑا ہے، اپنے محسن کی جان لینا چاہتا ہے۔ جبار کا خنجر والا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کے رہ گیا۔ اس کے قریب کھڑے یارکتش نے اسے کونی ماری، لیکن جبار پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لہذا خواجہ سرائے یارکتش نے اپنے آقا پر خنجر کا پہلا وار کرتے ہوئے جبار کے لیے راہ ہموار کر دی۔ لہذا جبار کے اندر شیطانیت رقص کرنے لگی اور اس نے امیر موصل کے سینے پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور انہیں موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ قدرت یارکتش اور جبار کو ان کے کیے کی سزا فوری طور پر دینے پر تلی ہوئی تھی، چنانچہ شیرکو ان کی موت بن کر نمودار ہوئے۔ بھاگتے ہوئے یارکتش اور جبار کو چشم زدن میں ہلاک کر دیا۔ البتہ امروزیہ جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگی۔
اس نے قلعہ جابر پہنچ کر ہی دم لیا۔ امروزیہ اپنی کامیابی پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ ایک جانب امیر عماد الدین زنگی کے قتل نے ان کے سینے میں بھڑکنے والے انتقام کے شعلے سرد کیے تھے، دوسری جانب اسے یارکتش اور جبار سے بھی نجات مل گئی۔ وہ دونوں شیرکو کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ شیرکو جب دونوں نمک حراموں کو کیفر کرداد تک پہنچا چکا، تب امروزیہ خیموں کی آڑ میں چھپتی چھپاتی قلعے تک جا پہنچی، نابندان کے راستے قلعے کے اندر داخل ہوگی۔ امروزیہ جس وقت قلعے میں پہنچی اس وقت صبح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ موت کے منہ سے نکل آئی تھی، لہذا ہنوز اس کے آسان خطا تھے۔ اس نے بستر کی زینت بننے میں ہی عافیت جانی۔ بستر میں سمانے کے بعد وہ اس امر پر غور کرنے لگی، اب اسے کیا کارروائی کرنی ہوگی۔ ایک جانب اس کے دل میں یہ خیال سر اٹھا رہا تھا، یہ سارا قصہ قلعے کے حاکم مروان لنگ کے گوش گزار کر دے۔ ایک جانب اس کا دل کہہ رہا تھا، امیر موصل عماد الدین زنگی کے قتل کی خبر سن کر مروان لنگ خوشی کے ہنڈولے میں جھولنے لگے گا اور مجھے انعام سے بھی نوازے گا، لیکن دوسری جانب اس کا دل اسے خبردار بھی کر رہا تھا، حاکموں کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، عین ممکن ہے مروان لنگ میری گرفتاری کا حکم جاری کر دے۔ یہی وہ اندیشہ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس خبر کی تشہیر سے گھبرا رہی تھی۔ امروزیہ بستر میں گھسی اپنے خیالات میں کھوئی رہی۔ اس دوران دوپہر کا وقت آن پہنچا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال نے جنم لیا، باہر نکل کر حالات کا جائزہ لیا جائے، حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اصول مقصد کے لیے اس نے ازکوف اور سوسی کے گھر کا رخ کیا۔ وہ دونوں ازدواجی بندھن میں بندھ کر اپنے علیحدہ گھر بسا چکے تھے۔ امروزیہ نے پہلی مرتبہ ان کے گھر کا رخ کیا تھا، اگرچہ ازکوف سوسی کئی مرتبہ ان کے گھر کا چکر لگا چکے تھے اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے چکے تھے۔ امروزیہ ان کے گھر جانے سے اس لیے کتراتی تھی، وہ دونوں اس کے معیار پر پورا نہ اترتے تھے۔ سوسی اس قدر سیدھی سادی، اس کی سادگی بیوقوفی کی حدیں چھو رہی تھی۔ ازکوف محض ہنسی مذاق کا دل دادا تھا، مسخرے پن کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ سوسی نے پرتباہک انداز میں امروزے کا استقبال کرتے ہوئے کہا، اوہ، یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ ازکوف اپنی عادت کے مطابق کہتے ہوئے امروزے کی جانب لبکا، سوسی، چاند نہیں بلکہ سورج، تم غور نہیں کرتی پورا گھر دھوپ کی لپیٹ میں ہے؟ امروزے نے اپنے آنے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں سے گپ شپ لڑانے کا دل چاہ رہا تھا، اسی لیے تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ امروزے نے مزید کہا، تم لوگوں کے اصرار بھی بے حد کر رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا آج تم سے مل کر تمہارا شکوہ ہی دور کر دوں۔ ازکوف نے مزاحیہ انداز میں کہا، آرام سے بیٹھ کر جی بھر کے باتیں کرو، لیکن تمہیں ہماری باتیں بھی سننی ہوں گی۔ امروزیہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے شرط قبول ہے، میں تمہاری باتیں سنتی رہوں گی۔ ازکوف نے مذاق میں کہا، اگرچہ رات پڑ جائے، میں کل تک بھی تمہاری باتیں سنتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ اس کے بعد ازکوف نے سوسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری جان سے عزیز بیوی، آپ دوپہر کے کھانے کے علاوہ رات کا کھانا اور کل صبح کے لیے ناشتہ فی الفور تیار کر لیں، کیونکہ آج امروزیہ اور میں باتوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس مقابلے کا دورانیہ کل تک محیط ہو سکتا ہے۔ امروزیہ نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا، لیکن میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یہاں آئے ہوں۔ ازکوف نے کہا، چلو ہم دونوں تو کھا لیتے ہیں، مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ ازکوف اور سوسی کھانے پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ انہوں نے بے حد اصرار کرتے ہوئے امروزیہ کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ امروزیہ اگرچہ کھانا کھانے کے ان کے ساتھ شامل تو ہو گئی، لیکن وہ رغبت کے ساتھ کھانا کھانے سے قاصر تھی اور برائے نام ہی ان دونوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ امروزیہ جن حالات سے گزر کر آئی تھی وہ اس کے ذہن پر کھلبلی مچا رہے تھے۔ وہ ازکوف اور سوسی کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنے ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کر سکے۔ وہ ان دونوں سے مشاورت بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ذہنی خلفشار کا شکار تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اپنی بات کا آغاز کہاں اور کیسے کرے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امروزیہ نے اپنی رام کہانی کا آغاز کیا۔ امروزیہ سوسی کو قابل اعتماد تصور کرتی تھی اور اس کے حوالے سے ازکوف کو بھی قابل اعتماد تصور کرنے لگی تھی۔
ازکوف اگرچہ ایک مسکرہ ٹائپ بندہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک صاف دل اور کھرا بندہ بھی تھا۔ امروزیہ نے اپنی داستان مفصل طور پر گوش گزار کر دی۔ ازکوف مکمل توجہ اور انہماک سے امروزیہ کی داستان سنتا رہا، اور اس نے کسی مسخرے پن کا مظاہرہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی اعتراض اٹھایا۔ اس کی اس روش کی وجہ سے امروزیہ کو بے حد حیرانی ہوئی۔ امروزیہ سے رہا نہ گیا، اس نے ازکوف سے دریافت کیا، تم تو میری داستان ایسے سن رہے ہو جیسے وکیل اپنے موکل کا مقدمہ سنتا ہے۔ ازکوف نے امروزیہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا کہنا درست ہے، یہ بھی ایک مقدمہ ہی ہے، مگر سیاسی مقدمہ۔ میرا خیال ہے اپنی داستان ختم کرنے کے بعد تم مجھ سے مشاورت طلب کرو گی۔ امروزیہ نے پہلے تو انکار کرنا چاہتی، لیکن حقیقت میں اسے مشورے کی شدید ضرورت تھی، لہذا اس نے اقرار کر لیا۔ کیونکہ امروزیہ نے اپنی داستان کا ہر ایک پہلو مفصل انداز میں بیان کیا تھا، اسی لیے اسے اپنی داستان سنانے میں 2 سے زائد گھنٹے لگ گئے۔ اس دوران ازکوف خاموشی سے اسے سنتا رہا، اس نے اپنا کوئی تبصرہ پیش کرنے سے گریز کیا۔ دوسری جانب سوسی اس وجہ سے خاموش رہی، اسے ازکوف پر حیرانی ہو رہی تھی، جو از حد باتونی ہونے کے باعث بھی امروزیہ کی داستان انتہائی خاموشی اور انہماک کے ساتھ سن رہا تھا۔ امروزیہ اپنی داستان سنا کر خاموش ہو چکی، لیکن ازکوف ہنوز خاموش تھا۔ اس کی تمام تر خوشی طبعی رفو چکر ہو چکی تھی۔ امروزیہ اپنی داستان سنانے کے بعد کس قدر خاموشی اختیار کی، اس کے بعد ازکوف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے تم پر سکتہ کیوں طاری ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس قدر خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ جواب میں ازکوف نے جن نظروں سے امروزیہ کو دیکھا، اس سے وہ ڈر گئی۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ امیر عماد الدین زنگی میرے ہاتھوں سے تو ہلاک نہیں ہوا۔ ازکوف نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگرچہ تم نے امیر زنگی کو قتل نہیں کیا، لیکن تم اس جرم میں یارکتش اور جبار کے ساتھ برابر کی مجرم ہو۔ امروزیہ چند لمحوں تک خاموش رہی، ماں بعد ازکوف پر چڑھ دوڑی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہی امیر زنگی کو قتل کیا، تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ اس نے کئی آبادیاں نیست نابود کر دیں۔ وہ جابر، ظالم اور غاصب حکمران تھا۔ سوسی نے آگے بڑھ کر امروزیہ کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر دیا۔ امروزیہ ہوش کے ناخن لو، ان کی بات کا برا منانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو اوٹ پٹانگ بولنے کے عادی ہیں۔ ازکوف نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اوپر مسکرہ پن طاری کر لیا۔ تمہارا غصہ تو ناک پر در رہتا ہے، میں نے تمہارا ساتھ دل لگی کے لیے ایسے ہی بات کر دی تھی، تم ناحق ناراض ہونے لگی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے امروزیہ سے درخواست کی، اب اپنا غصہ تھوک دو۔ ازکوف کی اس حرکت پر امروزیہ اور سوسی دونوں ہنس پڑیں۔ سوسی چہکتے ہوئے کہا، امروزیہ یہ تم نے غور کیا یہ دل کے کتنے اچھے ہیں، غصہ فوراً تھوک دیتے ہیں۔ امروزیہ کا بھی پارا اتر چکا تھا، اس نے ازکوف سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا، اب بولو میں کیا کروں؟ ازکوف نے اپنے آپ کو اس معاملے میں ملوث ہونے سے بچانے کے لیے کہا، میں کیا بتاؤں، مجھے ایسے معاملات میں مشورہ دینے کا کوئی تجربہ نہیں۔ امروزیہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ازکوف ایسے معاملات میں عورتوں کی نسبت مردوں کی عقل زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، یہی وجہ میں مشورے کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ ازکوف سوچ کی وادی میں گم ہو گیا۔ وہ گرچہ باتونی تھا، مسخرے پن کا مظاہرہ کرتا تھا، بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتا تھا، لیکن وہ دل کا برا نہ تھا۔ جب امیر عماد الدین زنگی جہاد کے لیے نکلتا تو وہ کنسویاں لیتا رہتا۔ جیسے ہی امیر زنگی کی کامیابی کی خبر ہر خاص و عام میں مشہور ہوتی تھی، وہ خوشی سے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اپنے دوستوں میں مٹھائی تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے تک مسجد میں چراغ بھی جلاتا تھا۔ اسے کسی مولوی کے وعظ کی توسط سے یہ معلوم ہوا تھا، مسجد میں چراغ جلانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ازکوف نے یہ بات اپنی گرہ میں باندھ لی۔ اب جب کبھی بھی اسے کوئی خوشی میسر آتی تو وہ فی الفور مسجد میں چراغ جلانے کے لیے دوڑ پڑتا۔
امیر زنگی کے ہر کامیاب جہاد کی خبر سننے کے بعد وہ خوشی سے دیوانہ ہوتا اور مسجد میں چراغ جلانے کے لیے دوڑتا۔ امروزیہ جب مشورے کے لیے ازکوف اور سوسی کے پاس آئی، بالآخر وہ اپنی بات زبان پر لے ہی آئی۔ میرا خیال ہے میں قلعہ حاکم مروان لنگ کے علم میں یہ باتیں لے آؤں۔ سوسی نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم امیر زنگی کے قتل کا اقرار کرو گی؟ امروزیہ نے فی الفور جواب دیا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ امیر زنگی کو یارکتش اور جبار نے قتل کیا تھا، وہ دونوں کیفر کردار کو پہنچ چکے۔ ازکوف کے اندر غصہ موزن تھا، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا، امروزیہ یہ تم یہ سانیہ مروان لنگ کے علم میں لا کر اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ امروزیہ نے اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہوئے کہا، امیر زنگی کے قاتل سے میرے دل میں ٹھنڈک پڑی اور میری جدوجہد بالآخر اپنے اختتام کو جا پہنچی۔ امیر زنگی نے کسے سکھ دیا تھا؟ یارکتش اور جبار اس کے عتاب کا نشانہ بنے۔ الرہا اور سروج کی اینٹ سے اینٹ بجائے گی، قلعہ جابر کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، کیا یہ مظالم کم ہیں؟ ازکوف نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، اس ظلم کی داستان میں ایک ظلم شامل نہیں۔ امروزیہ نے حیرت سے سوال کیا، وہ کون سا ظلم؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ امیر زنگی نے الرہا تسخیر کیا۔ امروزیہ غریب کے 4 نوجوان بھائی اس دوران ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ ازکوف نے یہ بات تنزن کی تھی، لیکن اپنے بھائیوں کے ذکر پر امروزیہ ابدیدہ ہو گئی۔ ازکوف، تمہارا کہنا بجا ہے، امیر زنگی نے یہی سب سے بڑا ظلم مجھ پر ڈھایا، لیکن میں نے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا اور اپنے انتقام کی آگ بجھا کر ہی ٹلی ہوں۔ ازکوف نے کہا، بہن ہو تو تم جیسی، لیکن مروان لنگ کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ امروزیہ نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، مروان لنگ امیر زنگی سے مجھ سے بڑھ کر نفرت کرتا تھا۔ امیر زنگی کے قتل کی خبر اسے خوش کر دے گی۔ اس موقع پر سوسی کے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا، جس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، امروزیہ یہ بھی عین ممکن ہے مروان لنگ تمہیں گرفتار کر کے امیر زنگی کے بیٹوں کے حوالے کر دے، بدلے میں ان سے قلعہ جابر کے کسی رعایت کا مطالبہ کرے۔ امروزیہ نے سوسی کی عقل کا ماتم کرتے ہوئے کہا، تم غلط کہہ رہی ہو، تمہارا محدود ذہن ان باتوں کو کیا سمجھے گا؟ امروزیہ نے وہاں سے جانے کا ارادے سے اٹھی۔ ازکوف نے پوچھا، امروزیہ جا کیوں رہی ہو؟ رات کا کھانا، صبح کا ناشتہ کون کھائے گا؟ امروزیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میری جانب سے سوسی کی تواضع کر دینا، وہ بیچاری کمزوری کا شکار ہو رہی ہے۔ ازکوف مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، امروزیہ دوبارہ کب آؤ گی؟ مروان لنگ کے کیا تاثرات تھے؟ یہ میں کل آ کر آپ کو بتاؤں گی۔ امروزیہ کے جانے کے بعد امروزیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سوسی پہلے ہی اپنے غصہ دبائے بیٹھی تھی، فی الفور ازکوف کو اپنے غصے کا نشانہ بناتے ہوئے بولی، بے چین کیوں دکھائی دیتے ہو؟ میں تمہارا جائزہ لیتی رہی ہوں۔ امروزیہ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھی رہی، تم اسی کو گھورتے رہے ہو۔ ازکوف نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میرے باپ کی توبہ سوسی، میں تو کہتا ہوں یہ بدبخت اسی طرح ماری جائے گی جس طرح یارکتش اور جبار مارے گئے ہیں۔ سوسی کو اطمینان ہو گیا، اس کے شوہر کا جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی اس کے ناز و نخرے دکھاتے ہوئے کہا، تم مجھے مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ سوسی، میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تو اس دن سے اس کی نفرت میں مبتلا ہوں جس دن اس نے تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے سے روکا تھا، اور میرا خیال ہے یارکتش اور جبار بھی قتل نہیں کیے گئے، بلکہ امروزیہ نے انہیں قتل کروایا ہوگا۔ ازکوف نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر سوسی کو حیرت ہوئی، تمہیں اس کی خبر کیسے ہوئی؟ ازکوف نے جواب دیا، یہ خبر مجھے کسی نے نہیں دی، بلکہ میرا اپنا قیاس ہے۔ امروزیہ جیسی مکار عورت سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مجھے علم ہے وہ جبار کے ساتھ بھی مخلص نہ تھی۔ سوسی کی حیرانگی کوئی انتہا نہ رہی۔ تمہارا خیال ہے امروزیہ جبار کے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں نہ تھی؟ شادی تو دور کی بات، امروزیہ تو اس سے بات کرنے کی بھی روادار نہ تھی۔ ازکوف نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اس حوالے سے جبار بھی مشکوک تھا، اس نے کئی مرتبہ اپنے شبہ کا اظہار بھی کیا تھا
وہ مجھ سے استفسار کیا کہیں امروزیہ اسے دھوکہ تو نہیں دے رہی، لیکن میں کسی مصلحت کے تحت خاموش رہا۔ سوسی نے مشکوک انداز سے پوچھا، تم کس مصلحت کے تحت خاموش رہے تھے؟ میں اس وقت تمہارے ساتھ ازواجی بندھن میں نہیں بندھا تھا۔ میرا خیال تھا اگر میں نے اپنے شبہ کا اظہار کر دیا تو کہیں میری شادی والا معاملہ بھی گھٹائی نہ پڑ جائے۔ یہی وجہ تھی میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ سوسی شک و شبے اور وسوسے کا شکار تھی۔ وہ کہنے لگی، امروزیہ دوبارہ آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گی، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہی سوچ ابھر رہی ہے۔ سوسی نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تو پتہ چلے تمہارے ذہن میں کیا سوچ سر اٹھا رہی ہے۔ ازکوف نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے ذہن میں یہ سوچ ابھر رہی ہے، اب امروزیہ کے ساتھ تمہاری ملاقات غالباً ناممکن ہے۔ اگر وہ مجھ سے نہیں ملے گی تو میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، البتہ تمہارے دل میں اس سے ملنے کا شوق انگڑائیاں لے رہا ہوگا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔